کہ آج جنہوں نے پڑھا ہے مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو مصطفیٰ کے غلام حضور کے دیوانے جو آج حضور کی مجلس میں آئے ہوئے ہیں نوجوان، میں آپ سے مخاطب ہوں اور کچھ اپنی فکری باتیں، اپنے دل کی باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے قوم کے نوجوان، تمہاری جوانی بہت قیمتی ہے، تمہاری جوانی اسلام کے لیے بہت عظیم ہے، تمہاری یہ جوانی دین کے لیے بہت ہی عظیم ہے۔ لاکھوں بیواؤں کی آہیں، مظلوموں کی سسکیاں، لاکھوں غریب مظلوم یتیم زمانے کے ستائے ہوئے، در در کے ٹھوکر کھائے ہوئے، صرف ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ ساری دنیا سے تیری جوانی کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ٹک ٹکی باندھے زمانے کے مظلوم، زمانے کے ٹھکرائے ہوئے غربا اور مساکین، اس کے دل میں اور ان کے دعاؤں میں، ان کی آرزوؤں میں اور ان کے تمناؤں میں، اے میرے قوم کے نوجوان، تیری جوانی ہے، صرف تیری جوانی ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو میں کہوں گا، او میرے بھائی، دنیا جب کسی قوم کا جائزہ لیتی ہے تو دنیا کے لوگ یہ نہیں دیکھتے اس قوم کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس قوم کے پاس ہتھیار کتنے ہیں، اس قوم کے پاس مال کتنے ہیں، اس قوم کے پاس درہم و دینار کیسے ہیں، بلکہ دنیا یہ دیکھتی ہے کہ اس قوم کا نوجوان، اس قوم کا بچہ، اس معاشرے کا نوجوان اپنی زندگی کو، اپنے کام کو، اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو کن کاموں میں لگا رہا ہے۔ میرے پیارے دوست، اگر کسی سماج اور معاشرے اور قوم کا نوجوان اپنے وقت، اپنا ٹائم، اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں لگا رہا ہے، اچھے کاموں میں لگا رہا ہے، خدمت خلق کے کاموں میں لگا رہا ہے، تو دنیا کے دانشور کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا مستقبل اجالے میں ہے، اس قوم کا آنے والا کل بڑا روشن ہے، بڑا نورانی ہے، اس قوم کا آنے والا کل بڑا ہی تابناک ہے۔ لیکن کسی قوم کا نوجوان اگر اپنی زندگی کو برائیوں کے کاموں میں گزار رہا ہے، اپنے وقت کو فضول برباد کر رہا ہے، اپنا ٹائم ٹک ٹاک میں مجرا کرنے میں گزار رہا ہے، اپنا وقت اگر دوستوں کے ساتھ محفلوں میں، ہوٹلوں میں، گپ شپ میں گزار رہا ہے، نہ اسے دین سے مطلب، نہ قوم سے مطلب، نہ سماج سے مطلب، نہ سماج کے پچھڑے ہوئے لوگوں سے مطلب، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قوم کا مستقبل اندھیرے میں ہے، اس قوم کا آنے والا کل بڑا ہی بھیانک ہے، اس قوم کا آنے والا دن بڑا ہی کٹھن، بڑا ہی دشوار اور بڑا ہی مشکل کن ہے۔ میرے پیارے دوست، اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ نوجوانوں، آج ساری دنیا کی نظر تیری جوانی پہ ہے۔ آج فلسطین میں جن ماؤں کے دودھ اجڑ گئے، آج عراق کے اندر جن ماؤں کے بچوں نے ان کے سامنے شہید ہوا، آج کشمیر کے اندر جو مائیں
اپنے گھروں میں قید ہونے پر مجبور ہے، ان ماؤں کی نظریں تیری جوانی پہ ہے، ان ماؤں کی دعاؤں میں تم شامل ہو۔ یقین ماننا، صرف آج سے 1300 سال پہلے ہی ماؤں کے دعاؤں میں نوجوان نہیں ہوا کرتے تھے، آج بھی ہیں۔ آج جو مظلوم مائیں ہیں، آج جو مظلوم بہنیں ہیں، آج جو مظلوم بھائی ہیں، آج جو زمانے کے ستائے ہوئے لوگ ہیں، قسم خدا کی ان کی امید تیری جوانی ہے، ان کی آرزو تیری جوانی ہے، ان کی زندگی تیری جوانی ہے، اور اگر آگے بڑھ کے کہوں تو ان کا جینا تیری جوانی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج معاشرے اور قوم کے اندر ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر جو انسانوں پر ظلم و ستم کا ایک ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، ساری کائنات کے اندر جو آج ایک خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہے، ساری کائنات کے اندر اگر آج کمزوروں پہ ظلم کیا جا رہا ہے، کمزوروں کو ستایا جا رہا ہے، یتیموں کو پریشان کیا جا رہا ہے، بیواؤں کو ٹھکرایا جا رہا ہے، میرے پیارے دوست اور میرے ساتھی، مجھے بتاؤ کیا رات کی تنہائی میں وہ بیوہ جب سوتی ہے تو کیا وہ یہ دعا نہیں کرتی، یا اللہ کوئی ایسے نوجوان کو بھیج جو میرے امید کی آخری کرن ہو، جو مجھے ظلم و ستم کی وادی سے نکال کر آزادی کی زندگی دلا دے۔ کہ آج وہ سسکتی ہوئی آتمائیں، وہ مظلوم، وہ غریب اپنے راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے دعائیں نہیں کر رہی، یا اللہ کسی ایسے نوجوان کو بھیج جو میری مدد کو آئے اور ظالموں کے پنجے سے چھڑا کر مجھے آزادی کا سانس دلا دے، آزادی کی ہوا دلا دے، سکون کی زندگی دلا دے، چین کی زندگی دلا دے۔ یقین مانو میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، اے میرے قوم کے نوجوان، میرے معاشرے کے نوجوان، اے میرے سماج کے نوجوان، تیری زندگی کیسی گزرنی تھی اور تیری زندگی کیسی گزر رہی ہے، کیا تم نے قرآن کو پڑھ کے نہیں دیکھا؟ ابراہیم علیہ السلام کا تسلیم ہے، 22 سالہ عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کا تسلیم کے، لیکن ڈنکے کے چوٹ پر حق کا پرچم لے کر، اسلام کا پرچم لے کر، خدائے وحدہ لا شریک کا پرچم لے کر، دین کا پرچم لے کر، لا الہ الا اللہ کا پرچم لے کر جب قوم کے سامنے پہنچے ہیں اور قوم کو دعوت دیے ہیں توحید کی کہ آؤ ایک اللہ کی طرف رجوع کرو، اس اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا وہی اللہ تجھے رزق دیتا ہے، وہی اللہ تجھے موت دینے والا، وہی اللہ تجھے عزت دینے والا، وہی اللہ تجھے شان اور زندگی دینے والا، تو آؤ نا اس اللہ کی عبادت کی طرف، جھکو نا اس اللہ کی بارگاہ میں، کرو نا سجدہ اس اللہ کو۔ تو میرے پیارے قوم نے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے ابراہیم علیہ السلام پر، یہاں تک کہ کتابوں میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اتنا ظلم ڈھایا گیا کہ آگ میں ڈال دیا گیا تھا ابراہیم علیہ السلام پر تسلیم کو۔ لیکن میرے پیارے میں آپ کو وہاں نہیں لے جانا چاہوں گا، میں آپ کو صرف بتانا چاہوں گا کہ وہ ایک نوجوان ہیں، 22 سالہ عمر ہے، قوم کو سمجھاتے گئے کہ آؤ اسلام کی طرف، آؤ دین کی طرف، آؤ ایک اللہ کے جو ہے واحد وحدہ لا شریک کے دین کی طرف، تو قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرایا تھا، قوم نے ان کا مذاق اڑایا تھا، قوم نے ان کو ستایا تھا، قوم نے ان کو پریشان کیا تھا۔ لیکن آپ واقعہ سنتے رہتے ہیں، اور جب ان کے قوم ایک میلے میں گئی تھی تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کے خداؤں کا کیا حال کیا تھا، اور جب وہ میلے سے واپس آئے تھے، جب میلے سے واپس پلٹے تھے تو دیکھتا کیا ہے کہ ہمارے خدا تو گر چکے ہیں، پڑ چکے ہیں، تو آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ یہ کون کر سکتا ہے، یہ کارنامہ کس کا ہو سکتا ہے، ایسا کام کون کر سکتا ہے۔ تو قوم کے لوگ آپس میں یہ باتیں کر رہے تھے کہ ایک نوجوان ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے، اس نوجوان کا نام ابراہیم علیہ السلام
السلام ہے، ممکن ہے یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا، ممکن ہے یہ کام ابراہیم نے کیا ہوگا۔ اور وہ قوم کا جوان 22 سالہ جوان جب لوگوں کے سامنے آیا تو اس نے بتایا تھا کہ اپنے خدا سے پوچھ لے یہ کام کس نے کیا ہے، اپنے بڑے والے رب سے پوچھ لے یہ کام کس نے کیا ہے۔ اور انہوں نے جواب دیا تھا جو خدا خود کو نہیں بچا سکتا، جو خدا اپنی جان نہیں بچا سکتا، وہ خدا تیری جان کیسے بچائے گا؟ جو خدا خود کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، وہ خدا تجھے فائدہ کیسے پہنچائے گا؟ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں آپ کو لے چلنا چاہوں گا کہ قوم وہ بھی تو نوجوان تھے، وہ بھی تو جوان تھے جن کے قصے کو قرآن نے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے، اور قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جائے گا اس جوان کے قصے کو پڑھا جائے گا، اس جوان کی کہانی کو پڑھا جائے گا۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، قرآن نے تو کئی ایسے نوجوان ہیں جن کے قصے کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے۔ سورہ کہف کھول کر کے دیکھ لو، 15ویں پارے کے آخر میں 16ویں پارے کے سے پہلے وہ کیا 7 نوجوان نہیں تھے صحابہ کہف والے جو اپنے اسلام کے لیے، اپنے دین کے لیے وطن چھوڑ کر کے آئے تھے، ایک پہاڑ کے کھو میں پناہ لیے تھے۔ ظالم بادشاہ نے اندر سے پہاڑ بند کروا دیا تھا، لیکن ایک زمانہ گزرنے کے بعد جب ایک بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا، تو پروردگار عالم نے اصحاب کہف کو 300 سال کے بعد دوبارہ زندہ فرما کر یہ زمانے کو بتا دیا کہ اللہ جس طرح سے پہلی بار زندگی دے سکتا ہے اسی طریقے سے دوسری بار اللہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی نوجوان تھے، اور میرے پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی کو جھانک کر کے دیکھ لو، ہمارے اور آپ کے نبی نے ہر معاملے میں، ہر میدان میں نوجوانوں کو آگے رکھا، نوجوانوں سے مشورے لیے، نوجوانوں کو آگے بڑھایا، کہیں نوجوانوں کو قیادت دی، کہیں نوجوانوں کو جو ہے عمارت دی، کہیں نوجوانوں کو ذمہ داری دی، اور نوجوانوں کو جب ذمہ داری دی گئی انہوں نے ان ذمہ داریوں کو بڑے اچھے طریقے سے، اچھوتے طریقے سے سنبھالا۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 23 سالہ نوجوان، ان کے بارے میں آتا ہے حضرت مصعب بن حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا ہوں تو کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک 23 سالہ جوان وہ مسکراتے ہیں تو ان کے مسکراہٹ سے موتیاں جھڑکتے ہیں، اور دمشق کے جامع مسجد میں وہ بیٹھے ہیں تو ان سے بڑے بڑے عمر والے صحابی ان کے ارد گرد، ان کے آس پاس ایسے بیٹھے ہیں جیسے چاند کے قریب ستارے جھرمٹ میں کہکشاں کی طرح چمک رہے ہیں۔ وہ ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ یہ نوجوان، اس کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ بڑے بڑے صحابی ان کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، میں ان سے تنہائی میں ملوں گا۔ اور جب میں مسجد میں پہنچا نماز کے لیے تو کیا دیکھتا ہوں کہ مجھ سے پہلے ہی معاذ بن جبل مسجد میں پہنچ چکے ہیں، مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں۔ نماز سے فارغ ہو گئے، حضرت معاذ بن جبل کے یہ تابعی قریب ہو گئے اور عرض کیا، اے معاذ، میں صرف اللہ کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کیا صرف اللہ کے لیے حقیقت میں آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے دوبارہ کہا کہ ہاں، میں صرف اللہ کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ پھر پوچھتے ہیں کیا صرف اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ یہ فرماتے ہیں کہ ہاں، میں صرف اللہ کی رضا کے لیے آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 مرتبہ یہ پوچھا، اور یہ پوچھنے کے بعد
ان کے چادر کے کونے کو پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا اور اسے اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا اگر یہ بات ہے تو پھر سنو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو لوگ صرف اللہ کے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کسی کی عزت کرتے ہیں، کسی کی تعظیم کرتے ہیں، صرف اللہ کے لیے کسی کی باتوں کو سنتے ہیں، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایسے لوگوں پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، خاص رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں، یہ جوان ہی تو تھے جنہوں نے اپنی کم عمری میں ہی جو ہے حضور کی حدیثوں کی اتنی خدمات کی کہ زمانے والے ان کو محدث ماننے پہ مجبور ہو گئے۔ کہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے نہیں سنا؟ شب ہجرت ہے، ہجرت کی رات ہے، 70 سے زیادہ نوجوان تلوار لے کر کے گھات لگائے کھڑے ہیں کہ کب محمد نکلیں گے دروازے سے باہر اور کب ان پہ حملہ کر دیں گے۔ ایسے موقع پر ایک کڑیل نوجوان پہ ہمارے نبی کی نگاہ پہنچتی ہے جسے دنیا مولا علی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ مولا علی کو بلایا اور کہا مولا علی، دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، دروازے سے باہر نکلوں گا حملہ کر دیں گے، ایسا کرو علی میرے بستر پہ سو جاؤ، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کا سامان ہے، یہ فلاں کا سونا ہے، یہ فلاں کی چاندی ہے، ان کو دے دینا اور دینے کے بعد تو مدینہ آ جانا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، موت کی رات ہے، چاروں طرف سے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، مولا علی جیسا نوجوان سو رہے ہیں اور میرے آقا کی بستر میں مولا علی جیسا نوجوان سو رہے ہیں اور آقا سکون سے ہجرت فرما رہے ہیں۔ اور وہی علی ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قسم پوری زندگی میں جو سکون کی نیند مجھے اس بستر میں آئی تھی، وہ آرام اور وہ سکون کی نیند پھر زندگی میں کبھی نہیں آئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کیا یہ نوجوان ہی نہیں تھے کہ دنیا کے جس جنگ میں گئے فتح اور کامرانی جو ہے ان کے مقدر کو چومتی گئی، جس جگہ گئے اسلام کے جھنڈے گاڑتے گئے، اسلام کے پرچم کو بلند کرتے گئے، علم اسلام کو بلند کرتے گئے، کلمہ تکبیر کو بلند کرتے گئے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں فضاؤں میں گنگناتے گئے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، آپ نے کیا نہیں دیکھا حضرت عباس الحمبردار کو، وہ جوان 22 سالہ امام حسین کا ساتھ دیا جا رہا ہے، پانی کے لیے لڑ رہے ہیں، پانی کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک بازو کاٹ دیا گیا ہے لیکن بھتیجی سے وعدہ کیا ہے تو دوسرا بازو پکڑے ہوئے ہیں، تلوار سے حملہ ہو رہا ہے لیکن مسکیزہ پکڑے ہوئے ہیں، دوسرا بازو بھی کاٹ دیا گیا ہے تو مسکیزے کو دانتوں سے چبا لیے ہیں اور پہنچتے ہیں بھتیجی سکینہ کے پاس تو دشمنوں نے دیکھا کہ امام حسین کے خیمے میں اگر پانی کا ایک قطرہ پہنچ جائے گا تو ساری دنیا کو تباہ کر دیں گے حسین کے چاہنے والے، حسین کے غلام۔ ایسا کرو پانی کا ایک قطرہ بھی پہنچنے مت دو، ایسا کرو عباس کے مسکیزے پہ حملہ کرو۔ عباس کے مسکیزے پہ اتنے تیر برسائے گئے کہ مسکیزہ چھید ہو گیا، سارا پانی گر گیا۔ سکینہ کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں عباس اپنے بھتیجی سکینہ سے کہ مجھے معاف کرنا بیٹی، میں تجھ تک پانی نہیں پہنچایا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جوان ہی تو تھے جنہوں نے کربلا میں اسلام کو زندہ کیا تھا۔ اور میرے دوستوں میں آپ کو اور آگے لے کر کے چلوں، حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، 17 سال کی عمر ہے، مدرسے کے لیے نکلے ہیں گھر سے باہر، ماں نے کہا تھا بیٹا مشکلیں جھیل لینا، مصیبتیں جھیل لینا لیکن جھوٹ مت بولنا۔ 40 ڈاکوؤں نے پکڑا ہے، بولا ہے بیٹا تیرے پاس کیا ہے؟ ہاں 40 دینار ہے، کہاں ہے؟ صدری کے نیچے ہے۔ صدری کو پھاڑا گیا تو دیکھتے کیا ہے کہ ہاں سچ مچ میں 40 دینار ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے لوگ چوروں سے مال چھپایا کرتے ہیں اور تو نے بتا دیا ہے، ارے تو کیسا جوان ہے؟ غوث اعظم جیلانی فرماتے ہیں ارے میں ایسا جوان ہوں اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، ماں سے کیا ہوا وعدہ میں توڑ نہیں سکتا۔
میں اپنے ماں سے کر کے آیا ہوں کہ جھوٹ نہیں بولوں گا تو نہیں بول سکتا. تو ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے ایک ماں سے کیے ہوئے وعدہ کو تو توڑ نہیں سکتا, اور ہم رب سے جو وعدہ کیے تھے, رب سے جو وعدہ کیے تھے کئی سالوں سے توڑ رہے ہیں, کئی سالوں سے اس وعدے کو ٹکرا رہے ہیں. اس نوجوان کی ایک بولی ڈاکوؤں کے دلوں پہ جا کے لگتی ہے, اور وہ سارے کے سارے ڈاکو جو ہے ڈاکہ زنی سے توبہ کر کے اپنے زمانے کے بہت بڑے بڑے ولی بن کے چمکتے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں, معاشرے میں سماج میں جب بھی انقلاب آیا ہے, جب بھی بدلاؤ آیا ہے, نوجوانوں کی وجہ سے آیا ہے, جوانوں کی سوچ کی وجہ سے آیا ہے. جوانوں کی اگر سوچ اچھی ہو, ارادہ مضبوط ہو, دل مضبوط ہو, ارے گردہ مضبوط ہو, سینہ مضبوط ہو, دماغ مضبوط ہو, بھروسہ اس کا اللہ پہ مضبوط ہو, تو کسی بھی میدان میں وہ بازی جیت سکتی ہے, کسی بھی میدان میں وہ جھنڈا گاڑ سکتی ہے. لیکن جوانوں کے دماغ اگر اپاہج ہو, سوچ میں کمزوری آ گئی ہو, چلنے میں کمزوری آ گئی ہو, فکر میں کمزوری آ گئی ہو, تو پھر وہ کسی بھی میدان میں جائے گی تو ذلیل ہو کے رہ جائے گی, رسوا ہو کر کے رہ جائے گی. اور میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں طارق بن زیاد کی بارگاہ میں. 23 سالہ عمر ہے, عراق کی سرزمین سے نکلے ہیں, اسلام کے علم کو گاڑتے گاڑتے ایران تک پہنچے ہیں. ایران میں پرچم اسلام گارا, صبر نہ ہوا, ایران سے پہنچتے پہنچتے پھر مصر گئے, اس کے بعد جاپان گئے, اس کے بعد چائنا گئے, اس کے بعد ساؤتھ افریقہ گئے. اس زمانے میں آج سے 1400 سال پہلے اس طارق بن زیاد نے جہاں تک اسلام کا علم گارا تھا, اسلام کا جھنڈا گارا تھا, موجودہ دور میں آج لوگ جسے اسپین کہتے ہیں, اسپین کی سرزمین تک اس 23 سالہ نوجوان نے اسلام کے علم کو بلند کر دیا تھا, اسلام کے پرچم کو بلند کر دیا تھا. میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں, کیوں نہیں تم دیکھتے ہو ان کی زندگی کو. حضرت قتیبہ بن سالار باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اس زمانے میں روس کے اندر مصطفیٰ جان رحمت کے اسلام کو اور مصطفیٰ جان رحمت کے دین کے پرچم کو بلند کر دیا تھا. ارے تم کیوں نہیں دیکھتے, ان کی زندگی کا کیوں نہیں مطالعہ کرتے کہ وہ 17 سالہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس غیروں کے قبضے میں تھے, عیسائیوں اور یہودیوں کے قبضے میں تھے. وہ 17 سالہ نوجوان صلاح الدین ایوبی نے ایک ممبر کو, لکڑی کے ممبر کو اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور کہا تھا اللہ کی قسم اس وقت تک چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک اس لکڑی کے ممبر کو بیت المقدس میں لے جا کے نصب نہ کر دوں گا. اور انہوں نے اس وقت تک سانس نہ لیا جب تک بیت المقدس سے یہودیوں اور عیسائیوں کو کھدیڑ کے بغل نہ دیا. ارے میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے کہ جب بھی انقلاب آیا ہے زمانے میں نوجوانوں کی وجہ سے آیا ہے, جوانوں کی وجہ سے آیا ہے. نوجوان جب اچھا سوچے ہیں, اچھی فکر کیے ہیں, اچھی سوچ رکھے ہیں, اچھا پلاننگ تیار کیا, اچھا منصوبہ تیار کیے ہیں, انہوں نے بڑا ہی اچھا کام کیا ہے. اور جب نوجوانوں کی سوچ بگڑی ہے, جب نوجوانوں کا قدم غلط چلا ہے, تب ان کی ذلت و رسوائی ان کے مقدر میں آئی ہے, رسوائیاں ان کے مقدر میں آئی ہے. میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں, اب میں آپ کو لانا چاہوں گا اپنے موضوع کی طرف. ہندوستان کی سرزمین, موجودہ سرحد, اس زمانے میں سندھ کی سرزمین, سندھ کے راجا نے ایک چند مسلمان عورتوں کو قیدی بنا لیا. وہ مسلمان عورتیں حج کے لیے جا رہی تھی, ان کا مال بھی لوٹا اور انہیں قیدی بنا لیا, اور قیدی بنا کے انہیں اذیت دینا شروع کیے, تکلیف دینا شروع کیے. تو سندھ کی سرزمین سے ان مسلم ماؤں اور بہنوں نے کہا تھا کہ وہ راجا تو ظلم اتنا ہی کرنا جتنا تو برداشت کر سکتا ہے, کیونکہ ہماری آواز اگر کسی بھی ایک مسلم بھائی نے ہمارا سن لیا تو پھر تیرا جینا محال کر دے گا, تیرا جینا محال ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. اور کسی طریقے سے اس مسلم بہن کی آواز محمد بن قاسم ثقفی تک پہنچ گئی اس زمانے میں. اور محمد بن قاسم نے قسم کھایا تھا
کہ اس وقت کے گلاس پانی نہیں پیوں گا جب تک میں اپنی بہن کو ظالموں کے پنجے سے چھڑا کے آزاد نہ کر دوں۔ ارے یار وہ بھی نوجوان تھے، وہ بھی جوان تھے، اس کی عمر 22 سال تھی، صرف 22 سال، اور انہوں نے قسم کھایا تھا کہ جب تک آزادی کی سانس نہیں دلاؤں گا اپنی بہن کو پانی کا ایک قطرہ نہیں پیوں گا۔ اور اللہ نے اس کی عزت کو بچایا، اللہ نے اس کی عزت سے نوازا، اللہ نے اس کی بات کو پورا کیا۔ سندھ کی سرزمین میں پہنچا، قلعے سے قلعہ ٹکرایا، اور پھر اس ظالم راجا کے سینے پہ پیر رکھ کے بولا کہ بتا ظالم تو اب میری ماں بہن پہ کیسے ظلم کرے گا، بتا تو کیسے ظلم کرے گا۔ اور اس بہن کو ظالموں کے پنجے سے چھڑایا، اور اس بہن نے کہا وہ ظالم میں تجھ سے کہتا تھا نا ظلم اتنا ہی کرنا جتنا تو برداشت کر سکتا ہے۔ میرے پیارے اگر اتنی باتیں آپ نے سن لی تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جب بھی زمانے میں انقلاب آیا ہے نوجوانوں کی وجہ سے آیا ہے، جوانوں کے جوش کی وجہ سے، جوانوں کے جذبے کی وجہ سے، ان کی اچھی سوچ کی وجہ سے، ان کی اچھی فکر کی وجہ سے آیا ہے۔ اب آتے ہیں میرے پیارے، آج ایران کی مائیں رو رہی ہے جوانوں، تجھے ان کی آنسویں نہیں دکھ رہی؟ آج فلسطین کے جو میرے بھائی روز شہادت نوش کر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، میرے جوانوں تمہیں ان کی لاشیں نہیں دکھ رہی؟ آج کشمیر کی مائیں جو اپنے گھروں میں ہی قید ہونے پہ مجبور ہے کہ آپ کو ان کی آہوں بکائیں نہیں دکھ رہی ہے۔ آج ہمارا کوئی بھائی گھر سے باہر نکلتا ہے کمانے دھندے کے لیے تو معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا، پتہ نہیں دو چار سڑے ہوئے لوگ ملیں گے، پتہ نہیں کون کون سے نعرے لگوائیں گے، اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ آج تو یہ المیہ ہے میرے دوست، دشمن جہاں اس طرح کے ہاتھ لگائے بیٹھے ہوں اور تمہارے جان کے در پہ ہوں۔ احکام شریعت کے اندر امام راضی کا ایک قصہ ہے کہ بیمار ہو گئے، ایک یہودی ڈاکٹر نے ان کا علاج کیا تو انہوں نے جو دوائی دی بیماری ٹھیک ہونے کے بجائے ان کی بیماری اور بڑھ گئی۔ امام راضی تھے، اپنے وقت کے امام تھے، انہوں نے بولا او دشمن خدا، تو نے دوائی کے سیدھی بیماری میری بڑھ گئی۔ تو چونکہ جلالی تھے اور وقت کے امام تھے، دشمن بھی ہو تو اپنی بات کو چھپائے تو کیسے چھپائے، انہوں نے سچ بول دیا کہ آپ جیسے امام جتنی جلدی دنیا سے چلے جائیں یہودی قوم کے لیے اتنا ہی اچھا ہے۔ وہ امام راضی کو اللہ نے شفا عطا فرمائی، وہ تو ٹھیک ہو گئے۔ ٹھیک ہونے کے بعد انہوں نے ٹھان لیے میں خود حکیم بنوں گا اور ہزاروں کی سنکھیا میں لوگوں کو حکمت سکھاؤں گا، اور اپنے زمانے کے بہت بڑے حکیم بنے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو حکمت سکھایا، اور اتنے بڑے حکیم بنے کہ آج یورپ کی یونیورسٹیوں میں ان کی کتابیں باضابطہ ڈاکٹروں کو اور میڈیکل لائن کے لوگوں کو پڑھائی جاتی ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے، قرآن کھول کر کے دیکھو، میں اشارے کی بولی بولتا ہوں، وہ تو تیرے جان کے دشمن ہیں، صرف جانی کے نہیں۔ قرآن تو ہمیں یہ اشارہ دیتا ہے کہ جب تک تو ان کے دین کو نہ اپنا لے تب تک وہ تجھ سے خوش نہیں ہوں گے، تجھ سے راضی نہیں ہوں گے۔ میرے پیارے، عراقی ماؤں کی لاشیں، کشمیری بہنوں کی آنسویں اور لنچنگ کے شکار ہزاروں نوجوانوں کا خون اور ان کے ماؤں کی آنسویں کیا آپ کو نہیں دکھ رہی ہے؟ کیا ایسے حالات میں بھی آپ کو ٹک ٹاک کے اندر ڈانس کرنے کا دل کرتا ہے؟ کیا ایسے حالات میں بھی آپ کو پب جی گیم کھیلنے کا من کرتا ہے؟ کیا ایسے وقت میں بھی آپ کے اندر دل نہیں ہے؟ پتھر کا دل ہے آپ کے اندر، پہاڑ کھود کے رکھے گئے ہیں، بھاٹے رکھے گئے ہیں، آپ کا دل چھلنی نہیں ہوتا ہے؟ کتنا سخت ہو گئے ہیں پھر بھی کیا آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں چھلکتے ہیں؟
آپ اتنا سخت ہو گئے ہیں، پھر بھی کیا آپ کے راتوں کی چین اور راتوں کا سکون خراب نہیں ہوتا ہے؟ آپ کو ذرا بھی فکر نہیں ہے؟ آج جو ان کے ساتھ ہوا کیا آپ کے ساتھ کل نہیں ہوگا؟ کیا آپ کو بخشا جائے گا؟ آپ کو چھوڑا جائے گا؟ ارے سن وہ نادان، میرے قتل پہ تو خاموش ہے تو تیرے قتل پہ میں خاموش رہوں گا۔ دو بیل تھے، ایک سفید ایک لال، دونوں کی دوستی تھی، جنگل میں جاتے تھے تو جنگل کا شیر بھاگ جایا کرتا تھا کہ ان کے ساتھ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ محبت سے رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں۔ اس شیر کو تو شکاری سے مطلب ہے، لال والے بیل کو گھاس دے کے پٹایا کہ یار تجھے فلاں فلاں انعام دوں گا، وہ عہدہ وہ کرسی دے دوں گا، اتنے یہ سامان یہ دے دوں گا، جب تیرے بھائی پہ حملہ کروں تو کچھ مت بولنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ دونوں بھائی جب جنگل میں پہنچے تو لال والے کو تو پہلے سے ہی پھنسا کے رکھا تھا، سفید پہ حملہ کیا تو وہ اکیلا پایا نہیں۔ سفید بیل بڑے آرام سے اس شیر کا شکار ہو گیا۔ اب شیر کو بھوک لگی، مہینہ 2 مہینہ گزرا، 4-6 مہینہ گزرا، اور 4-6 مہینہ گزرنے کے بعد اس شیر نے پھر سے واپس اپنے دوست پہ حملہ کیا، لال والے بیل پہ حملہ کیا۔ تو اب یہ اکیلا کیسے پاتا؟ پہلے دونوں دوست مل کے مقابلہ کر لیتے تھے، شیر بھاگ جاتا تھا۔ تو اس لال والے بیل نے جملہ کہا تھا، وہ شیر میں تو اسی دن مر گیا تھا جس دن میں تیرے جھانسے میں آ گیا تھا اور اپنے بھائی کو تیرے حوالے کر دیا تھا۔ تو دشمن تو چاہتا ہی یہ ہے تم آپس میں لڑو جھگڑو، تمہاری مونچھیں بڑھتی رہے، تمہارے ٹانگیں ٹوٹتی رہے، تمہارے سر جھکتے رہے، تمہارے گھر برباد ہوتے رہے، تم کیوں ان کے شکار ہوتے ہو؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو پھر مرو، شور مچاتے کیوں ہو؟ کیا آپ کو ذرا بھی درد نہیں ہے ایسے ٹائم میں؟ کیا آپ کو اپنی مسجدوں کو آباد نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کو آج کے اس نازک دور میں بھی دامن اسلام کو مضبوطی سے نہیں پکڑنا چاہیے؟ نہیں، اگر آپ دامن اسلام کو مضبوطی سے پکڑیں گے تو اس میں اسلام کا بھلا نہیں ہے میرے پیارے، آپ کا بھلا ہے۔ دامن اسلام سے دور رہیں گے تو اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا نقصان ہے۔ آپ ذلیل ہو کے رہ جائیں گے، آپ رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔ اسلام تو ایسا مذہب ہے، اسلام تھا، اسلام ہے اور اسلام رہے گا۔ جب عراق کے اندر ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اور مسلمانوں کی سروں کی کھوپڑیوں کے محل تعمیر کیے تھے تو کیا کوئی کہہ سکتا تھا بھلا کہ عراق مسلمانوں کا واپس مرکز بنے گا؟ لیکن وہی حملہ کرنے والے، وہی اسلام کو مٹانے والے حضرت شمس الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں تاتاریوں کے 1 لاکھ سے زیادہ فوج نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اور وہی جو ہے اسلام کو مٹانے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے سپاہی بن گئے تھے۔ اسلام کبھی نہیں مٹے گا، اسلام تو جب مٹے گا تب قیامت آ جائے گی، تب تو دنیا ہی نہیں رہے گی۔ تو میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، اس میں آپ کا نقصان ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ 2002 کے اندر جب وہ معاملہ دہرایا گیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لہو لہان کیا جا رہا تھا تو کسی کسان آدمی نے، غریب آدمی نے داتار باپو کے درگاہ کو پکڑ کے کہا تھا کہ باپو آپ تو طاقتور ہیں، آپ بچا لیجئے۔ آواز آئی تھی ارے کن کو بچانا ہے؟ یہ جو آج رسوا ہو رہے ہیں، یہ جو آج ذلیل ہو رہے ہیں، یہ بہت بڑے ظالم ہیں، انہوں نے اسلام پہ بہت ظلم کیا ہے، انہوں نے اسلام کے پیغمبر پہ بہت ظلم کیا ہے، انہوں نے اسلام کے علماء پہ بہت ظلم کیا ہے، انہوں نے اسلام کے ولیوں پہ بہت ظلم کیا ہے۔ کہا کیسے؟ کہا یہ صبح اٹھتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے، شام کو سوتے تو اللہ کی نافرمانی کرتے، سنتوں کا مذاق اڑاتے نہ تو سنتوں کو اپناتے، اس طرح کر کے نافرمانیاں کر کے، رب کی نافرمانیاں کر کے انہوں نے پہلے اسلام پہ ظلم کیا ہے، تب جا کے اس پہ ظلم ہو رہا ہے۔ اور آواز آئی تھی ارے یہ کچرا ہے، کچرا
یہ گندگی ہے گندگی، اسے صاف ہونے دو، اسے صاف ہونے دو، اس کا صفایا کرنے دو۔ تو میرے پیارے دوست، اگر قریب نہیں آؤ گے، دامن مصطفیٰ کو مضبوطی سے نہیں تھامو گے تو رسوا تم دو گے، ذلیل تم دو گے، پریشان تم دو گے۔ اسلام تو تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، اسلام کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ ہاں تیرے ہوا ضرور اکھڑ جائیں گے۔ درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوست، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں نے اسلام کے دامن کو اپنایا تھا تو وہ کیسے مسلمان تھے میرے پیارے دوستوں؟ لوگ ان کی زندگیاں دیکھتے تھے اور اسلام کے دامن میں آ جایا کرتے تھے۔ اور آج ہمارے حالات کیسے ہیں؟ آج ہماری زندگیاں کیسی ہیں؟ لوگ آج ہمارے زندگیوں کو دیکھ کے، ہمارے اعمال اور کردار کو دیکھ کر کے اسلام سے نفرت کرتے ہیں، اسلام کے پیغمبر سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ میرے بھائی تو پڑھتا تو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میرے بھائی تو کہتا تو ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وہ میرے بھائی تو کہتا تو ہے زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، لیکن تیری زندگی سے یہ نہیں چھلکتا ہے کہ تو مصطفیٰ کا غلام ہے کیا، تو مصطفیٰ کا دیوانہ ہے کیا؟ ارے میرے بھائی، تیری کلچر سے، تیری تہذیب سے، تیری بولی سے ایک مفکر نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے تمہارے حالات کو دیکھنے کے بعد لکھا تھا کہ یورپ کے وادیوں سے، یورپ کی یونیورسٹیوں سے، بڑے بڑے مفکروں کے قلم سے ایک آواز آتی ہے۔ وہ بڑے بڑے عیسائی، وہ یہودی، وہ دانشور کہتے ہیں تو مسلمانوں، تجھے بڑا فخر تھا نا اپنی تہذیب پر، اپنے کلچر پر۔ آج ہم نے تیری تہذیب کو خاک میں ملا کے رکھ دیا ہے، تیرے کلچر کو مٹی میں ملا کے رکھ دیا ہے۔ آج تیرا بچہ صبح اٹھ کر کے ٹائی پہن کے اسکول جاتا ہے تو ہماری تہذیب کو اپنا کے تیری بیویاں، تیری عورتیں اتنا خوش ہوتی ہے جیسا کہ اس کا شوہر حج کو جا رہا ہو۔ آج تو جب شادی بیاہ کرتا ہے تو شادی بیاہ میں تیرے محمد عربی کی تہذیب نہیں رہتی ہے، ان کا کلچر نہیں رہتا ہے، شادی تیری ہوتی ہے، کلچر ہمارا رہتا ہے۔ تو کرسیاں منگا کر کے جب دلہا کو بیٹھاتا ہے، دلہن کو بیٹھاتا ہے، بے پردگی کا نظارہ کرتا ہے، گانے کی دھن میں، ڈی جے کی دھن میں جب تیری شادیاں ہوتی ہیں اور تو فخر سے لوگوں میں کہتا ہے دیکھ میں نے کتنی اچھی شادی کری ہے، دیکھ میرا یہاں مجمع کتنا اچھا ہوا ہے، دیکھ میرے گھر کی جو عورتیں کتنی اچھی ڈانس کر رہی ہے، ناچ کر رہی ہے، اسٹیجوں میں رقص و سرور کر رہی ہے۔ او مسلمان، او کلمہ پڑھنے والے، جب تو کلمہ پڑھنے والا ہو کر کے بھی، مصطفیٰ کا غلام ہو کر کے بھی، جب تیرا نام مسلمانوں جیسا ہو کر کے بھی تو اس طرح کا کام فخر سے کرتا ہے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تجھ سے اور جنگ کی ضرورت ہے، تو حقیقت میں ہمارا غلام بن گیا ہے، تو حقیقت میں تیری سوچ ایسی ہو گئی ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہیں گے تو ویسا سوچے گا، جو ہم چاہیں گے تو ویسا کرے گا۔ تم سے اب کوئی جنگ کی ضرورت نہیں ہے، تو بھلے ہی رہے دبئی کے اندر، تو بھلے ہی رہے سعودیہ کے اندر، لیکن راتوں کی تنہائی میں جب تو اپنے ٹی وی کو کھولتا ہے، اپنے ریموٹ کا کنٹرول دباتا ہے اور اس کے اندر فحاشی بجتے ہیں، گانے بجتے ہیں، اور اس گانے کی ٹھمکوں میں، بانسریوں کی ٹھمکوں میں رات کے 12 بج جاتے ہیں اور پھر تو سوتا ہے، نیند لیتا ہے۔ تیرا صوفہ ویسا ہوتا ہے جیسا ہمارا ہے، تیری کرسی ویسی ہوتی ہے جیسی ہماری ہے، تیرے شرٹ کا کٹنگ ویسا ہوتا ہے جیسا ہمارا ہے، یہاں تک کہ تیرا ہیئر اسٹائل ویسا ہوتا ہے جیسا میرا ہے۔
تو اے مسلمان تو کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ذرا نرم ہو تو یہ زمین بڑی زرخیز ہے ساقی، جینا ہے اس دنیا میں تو حرام مچا دے۔ سن، تیرا صرف حلیہ مسلمانوں جیسا ہے، تیرا صرف چہرہ مسلمانوں جیسا ہے، لیکن تو کرتا وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو سوچتا وہی ہے جو ہم چاہتے ہیں، تو پڑھتا ہے تو کیا پڑھتا ہے؟ سن، کالج تیرے ہیں، یونیورسٹیز تیرے ہیں، ٹیچر تیرے ہیں، لیکن پڑھائی وہ ہوتی ہے جو ہم چاہتے ہیں، جو نصاب ہم نے تیار کیا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ سن، تیری شادی بیاہ میں تیرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ سن، تیرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا برتھ ڈے مناتا ہے، اس میں میرا طریقہ نہیں ہے۔ سن، تیرا بچہ بڑا ہوتا ہے، اس کی شادیاں کرتا ہے، اس میں تیرے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ سن، حد تو یہ ہے کہ کوئی اگر اب مر بھی جاتا ہے تو اس میں کما حق ہو، تیرے حبیب کا طریقہ نہیں ہے، تیرے محبوب کا طریقہ نہیں ہے۔ تو 40واں بھی کر رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، کثیر تعداد میں لوگوں کو، اگر نیک کام بھی کرتا ہے تو تیرے نیت میں فطور ہوتا ہے کہ لوگ دیکھے، زمانے والا دیکھیں گے فلاں نے کتنا بڑا 40واں کیا ہے۔ ایک آواز آتی ہے یورپ کی وادیوں یا وادیوں سے، ایک آواز گونجتی ہے قسم خدا کی صبح و شام میرے ذہن میں، یہ دل میں یہ بات گونجتی ہے، یہ دل خون کے آنسو روتا ہے کہ حقیقت تو یہی ہے، آج میرے گھر کا صوفہ ویسا ہی ہے جیسا یورپ والا چاہتا ہے، حقیقت تو یہی ہے، آج میرے بھائی کی شادی ویسی ہو رہی ہے جیسا انگریز چاہتا ہے، حقیقت تو یہی ہے کہ آج میں ویسا ہی کھاتا ہوں جیسا انگریز چاہتا ہے، ویسا ہی چلتا ہوں، ویسا ہی پہنتا ہوں، ویسا ہی بولتا ہوں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، میرے بچے کو اگر انگلش پڑھنا آئے تو میں فخر کرتا ہوں کہ میرے بچے کو انگلش آتی ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ آج بھلے ہی میرا حلیہ مسلمانوں جیسا ہو، لیکن میرے سوچ پہ قبضہ انگریزوں کا ہے، میرے فکر پہ قبضہ انگریزوں کا ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ آواز بہت دنوں سے اس دل میں تھی، تیرے سامنے رکھ دیا۔ اے نوجوان، تیرے نظروں کے سامنے ساری چیزیں کھول کے رکھ دیا، اب تیرے اوپر ہے۔ یہ کشتی کا نگہبان تو ہے، یہ کشتی کا ڈرائیور تو ہے، اسلام کا آنے والا کل تو ہے، اسلام کا آنے والا مستقبل تو ہے، اسلام کی عظمتوں کو دنیا کے سامنے لے جانے والا تو ہے۔ اے نوجوان، تیرے کاندھے پہ کوئی آسان بوجھ نہیں ہے، راتوں کو سونے والے تو 2 بجے تک اور 9 بجے اٹھنے والے، فجر کے اذان سے غافل جوان، بستیوں میں گھومنے والے، ٹہلنے والے، چوراہوں پہ جا کر روڈ پہ ایک سائیڈ میں جا کر ٹک ٹاک کے ویڈیو بنانے والے، دولت کے چکر میں فیمس ہونے والے جوان، حرام و حلال کی تمیز چھوڑنے والے، سن، تیرے کاندھے پہ اسلام کا بوجھ ہے، تیرے کاندھے پہ عظمت قرآن کا بوجھ ہے، تیرے کاندھے پہ عظمت اسلام کا بوجھ ہے، تیرے کاندھے پہ عظمت دین کا بوجھ ہے۔ سن، آج تجھے وہی رول ادا کرنا پڑے گا جو رول میدان کربلا میں امام حسین نے ادا کیا تھا، امام حسین نے ادا کیا تھا۔ کسی نے پوچھا تھا، او حسین، تم اگر کربلا میں گر جاتے تو کیا ہوتا؟ تیرے صبر کا پیمانہ اگر ٹوٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ تو حسین اعظم نے جواب دیا تھا کہ بچپن میں جب میں گرا تھا تو مصطفیٰ جان رحمت نے خطبہ چھوڑ کے مجھے اٹھایا تھا، اور جسے مدینے والے مصطفیٰ اٹھا دے، دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے کہ اسے کوئی گرا دے۔ سنو، کربلا میں حسین جو ہے، حسین اسلام کو مٹانے نہیں آیا ہے، کربلا میں حسین اسلام کو بچانے کے لیے آیا ہے۔ اور دنیا نے دیکھا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، اور اس نوجوان نے اپنی زندگی قربان کر دی، اپنے مال کی قربانی پیش کر دی، اپنے اولاد کو قربان کر دیا، اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنے رشتہ داروں کو قربان کر دیا۔ حد تو یہ ہے، اپنی بہن کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بیویوں کو بیوہ ہوتے ہوئے، بیوہ کرتے ہوئے دیکھا، میرے پیارے اپنے بچوں کو یتیم ہوتے ہوئے نہ گوارا کیا۔
لیکن عظمت اسلام کو بچا لیا، عظمت دین کو بچا لیا، عظمت قرآن کو بچا لیا، مصطفیٰ کی شریعت کو بچا لیا۔ اللہ نے انعام یہ دیا کہ رہتی دنیا تک آج گھر گھر میں امام حسین کے دیوانے حسین اعظم کو یاد کر رہے ہیں، امام حسین کی یاد منا رہے ہیں، ان کے نام کے نغمے گا رہے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، جن کے پاس تخت تھا، تاج تھا، جن کے پاس دولت تھی، شہرت تھی، جن کے پاس پیسے سے رتبہ تھا، وہ یزید و پلید کا نام و نشان مٹ گیا۔ میرے حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور میدان محشر میں بھی زندہ ہوگا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے۔ ہر کربلا کے بعد میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، آج ہم تجھ سے نہیں مانگ رہے کہ اپنی اولاد کو قربان کرو، تجھ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے اپنے آپ کو قربان کرو، تجھ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے اپنے رشتہ دار کو قربان کرو، تجھ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے اپنے ماں باپ کو قربان کرو، تجھ سے یہ بھی نہیں کہہ رہے اپنے وطن کو قربان کرو، تجھ سے صرف اتنا کہہ رہے ہیں اپنے وقت کی قربانی دے دو، ذرا اپنے ٹائم کی قربانی دے دو، تھوڑی دیر دنیا کے جھمیلوں سے نکل کر اللہ کے رسول کے لیے سوچو، مصطفیٰ کے دین کے لیے سوچو، مصطفیٰ کی شریعت کے لیے سوچو، مصطفیٰ کی اس قوم کے لیے سوچو، مصطفیٰ کی امت کے لیے سوچو۔ اے میرے مصطفیٰ، امت پہ پڑی آج یہ عجب بلا ہے، جو دین نکلا تھا عرب سے، اپنے دیش سے بڑے شان و شوکت سے، وہ دین آج پردیس پہ غریب الغربا ہے۔ آج تمہارے پاس اسلامی تہذیب نہیں، کہتے ہو مسلمان، تمہاری کلچر، تمہاری تہذیب، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، تمہاری بولی، تمہارا چال، تمہارا چلن، تمہاری زندگی آج کیسی ہو گئی میرے پیارے۔ ایک زمانہ ایسا تھا، میرے آقا نے کہا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت رکھے وہ انہی میں سے ہے، یعنی جو کسی قوم کے جیسا شعار اختیار کرے، کام کرے، وہ انہی میں سے ہے۔ مجھے بتاؤ میرے پیارے، آج تمہارے پاس کون سا ایسا کام ہے جس کام میں غیروں کی مشابہت نہیں ہے، جس کام میں غیروں سے مشابہت نہیں پائی جا رہی ہے؟ اے نوجوانوں، کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کو قیامت کے میدان میں؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا، اغتنم خمسا قبل خمس، حیاتک قبل موتک، شبابک قبل حرمک، وغناک قبل فقرک، وعلمک ما لم تکن۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابن آدم سنو، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، پانچ چیزوں سے غنیمت جانو۔ زندگی کو موت سے پہلے عظیم سمجھنا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے عظیم سمجھنا، مالداری کو غریبی سے پہلے عظیم سمجھنا، صحت کو بیماری سے پہلے عظیم سمجھنا، سنو فراغت کو مصروفیت سے پہلے عظیم سمجھنا، جوانی ہی میں عبادت کر لینا، جوانی ہی میں توبہ کر لینا۔ سنو، جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ کے نام کر دیتا ہے، اللہ کے دین کے لیے وقف کر دیتا ہے، اپنی جوانی جس نوجوان کی بے داغ ہوتی ہے، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ شعب لا يعجب اللہ من صبوۃ، اللہ اس نوجوان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جو نوجوان اپنی جوانی کو اچھے کاموں میں گزارا کرتا ہے۔ اور میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، اگر تو جوان ہے، تجھ پہ تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ تجھ پہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ آج تو نے اس ذمہ داری کو اپنے کاندھے پہ لینا چھوڑ دیا، بلکہ ذمہ داری کا تجھے احساس ہی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، آنے والی نسل تجھے معاف نہیں کرے گی، آنے والی جو نسل ہوگی وہ تجھے معاف نہیں کرے گی کہ میرے باپ تو نے یہ کام وقت رہتے کیوں نہیں کیا تھا۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، جو نوجوان اپنی جوانی میں توبہ کرتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کو نوجوانوں کی جوانی کی توبہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، دوسری حدیث میں یوں آتا ہے کہ جو جوان اپنی زندگی کو اللہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے، اللہ کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور جو جوان اپنی زندگی کو اللہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں
کہ نیک نوجوان کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے بعد فرشتوں کے جیسا ہو جایا کرتا تھا۔ اور میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث میں ہمیں یوں ملتا ہے، جو جوان اپنی زندگی کو اللہ کے نام لگا دیتا ہے، یعنی جس جوان کا دل مسجد کے جانب لگا رہتا ہے کہ کب جاؤں مسجد کو آباد کروں، کب جاؤں قوم کی خدمت کروں، کب جاؤں یہ نیک کام کروں، کب جاؤں یہ قرآن کی تلاوت کروں، کب جاؤں یہ وعدہ جو میں نے کیا ہے اسے پورا کروں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نوجوان کے دل میں نیکی کی تڑپ ہوتی ہے، رضائے الہی کی تڑپ ہوتی ہے، اس نوجوان کا مقام اللہ صدیقوں میں لکھ دیا کرتا ہے۔ اے میرے پیارے نوجوان، بتا تیرا مقام کتنا بلند ہے، تیرا رتبہ کتنا بلند ہے، اور تیرے سامنے کتنے چیلنج ہیں۔ آج کتنے چیلنج ہیں، آج قدم قدم پر تیرے سامنے چیلنج ہے، چیلنج پہ چیلنج ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج آزادی سے گھومنا بھی تیرے لیے بہت چیلنج کی بات ہے۔ اگر سوشل میڈیا استعمال کرتے ہو تو ساری چیزیں تیرے نظروں کے سامنے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر تمہیں ذرا سی بھی فکر نہیں ہے، ذرا سی بھی تیرے اندر فکر نہیں ہے، ذرا سی بھی اگر تیرے اندر تڑپ نہیں ہے، تو میرے بھائی تو اللہ کو کیا جواب دے گا، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائے گا؟ کل قیامت کے میدان میں اگر میرے نبی نے تجھ سے پوچھ لیا، اے نوجوان، میری امت کی بیٹیوں تو ظلم ہو رہا تھا اور تو اپنی جوانی کو گناہ کے کاموں میں برباد کر رہا تھا، تو بتاؤ آج خود کو حضور کے غلام کہنے والے کیا جواب دو گے محمد مصطفیٰ کو؟ کیا جواب دو گے حضور کو؟ کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے حضور کے سامنے؟ اللہ تو یوں فرماتا ہے کہ قیامت کے میدان میں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اس نوجوان کے لیے سائے کا انتظام فرمائے گا، جو نوجوان اپنی جوانی کی حفاظت کرے اور اللہ کی عبادت میں گزارے۔ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ اس کے لیے سائے کا انتظام فرمائے گا۔ اے میرے بھائی، جب تیرا اتنا بڑا مقام، اتنی تیری ذمہ داری اور اتنی بڑی تیری سرزنش، تو اپنے ٹائم کو، اپنے وقت کو تو فضول کاموں میں کیسے برباد کر سکتا ہے؟ جبکہ ساری دنیا کی نظر تیری جوانی پہ ہے، ساری دنیا کی امیدیں تجھ پر ہے، ساری دنیا کی بیواؤں، مسکینوں اور یتیموں کی آنسویں، ان کی سسکیاں تیری جوانی پہ اٹکی ہوئی ہے کہ آج اگر بلائیں آئی ہے، آج اگر مصیبتیں آئی ہے، آج اگر ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا نوجوان بگڑ گیا ہے، ہمارا نوجوان گناہوں کا کام کر رہا ہے، ہمارا نوجوان زناکاری میں ملوث ہے، ہمارا نوجوان حرام خوری میں، حرام کاری میں ملوث ہے، ہمارا نوجوان اپنی زندگی کو فضول کاموں میں برباد کر رہا ہے، گناہوں کے کاموں میں برباد کر رہا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ سینما آباد ہے تو نوجوانوں سے، انٹرنیٹ آباد ہے تو نوجوانوں سے، سوشل میڈیا آباد ہے تو نوجوانوں سے، سوشل سائٹ کے اندر جتنی گندی سائٹیں ہیں سب اگر آباد ہیں، اچھے پیسے کما رہے ہیں تو ان نوجوانوں کی برکت سے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، میں یہ کہنا چاہوں گا، اگر آج یہ عذاب الہی کا ظہور ہوا ہے تو کن کی وجہ سے؟ ان نوجوانوں کے گندے کاموں کی وجہ سے، غلط کارناموں کی وجہ سے۔ تو ساری دنیا کی نگاہ ان نوجوانوں پہ ہی ٹکی ہوئی ہے کہ یہ نوجوان اٹھیں گے، سدھریں گے، اپنے دل پہ ٹھانیں گے کہ بہت کر لیا میں نے گناہ، اب مجھے نہیں کرنی ہے، بہت کر لی میں نے رب کی نافرمانی، اب نہیں کرنی ہے، بہت کر لیا میں نے ماں باپ کو پریشان، اب نہیں کرنا ہے، بہت کر لیا میں نے اپنے سماج کو بدنام، اب نہیں کرنا ہے، بہت کر لی میں نے اپنے سوسائٹی کی بدنامی، اب نہیں کرنی ہے۔ قسم خدا کی یہ نوجوان اٹھے گا، توبہ کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے گا، روئے گا، اللہ
اللہ سے معافی مانگے گا، اے اللہ بہت گناہ ہو گئے، بہت بھول ہو گئے، ہم غفلت میں تھے میرے مولا، غفلت کے پردے ہمارے کانوں سے اب چاک ہو گئے، اب تیری بارگاہ میں ہم سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسا کہ اس سے گناہ ہوا ہی نہیں ہے۔ یہ نوجوان توبہ کریں گے، آنکھوں سے آنسو نکالیں گے، رب کی رحمت منتظر ہوگی، ان کی دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی میرا ایمان کہتا ہے، میرا وجدان کہتا ہے، میرا عشق مصطفیٰ کہتا ہے، جب یہ راستے پہ آ جائیں گے، جب یہ ٹھان لیں گے، جب یہ ٹھان لیں گے اب کرنی ہے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کا ادب، اب معاشرے کو اچھا بنانا ہے، اب سماج کو اچھا بنانا ہے، اب خود بھی راستے پہ چلنا ہے اور دوسروں کو بھی راستے پہ چلانا ہے، خود بھی ایک دوسرے کی ہیلپ اور ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے اور دوسروں سے بھی کروانا ہے، خود بھی مکمل اسلام پہ عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی عمل کروانا ہے، بے سہاروں کو سہارا دینا ہے، تکلیف میں پھنسے ہوئے لوگوں کو سہارا دینا ہے، مظلوموں کو ظالم کے پنجے سے آزاد کرنا ہے۔ جب جوانوں کی سوچ یہ ہوگی، جب جوانوں کی فکر یہ ہوگی کہ ہمیں اپنے سوسائٹی میں، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں اسلامی کلچر کو فروغ دینا ہے، اسلامی تہذیب کو فروغ دینا ہے، میں شادی کروں گا تو ڈی جے کی دھن میں نہیں کروں گا، مصطفیٰ جان رحمت کے نعتوں کے دھن میں کروں گا، میں برتھ ڈے مناؤں گا تو ظالم عیسائیوں اور یہودیوں کا کیک نہیں کاٹوں گا، برتھ ڈے کی خوشی میں جو بیوائیں ہیں جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے ہیں کہ خوشی اس طرح سے مناؤں گا کہ بیوائوں کی ہیلپ کر دیا کروں گا، یتیموں کی ہیلپ کر دیا کروں گا، میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں گناہوں کے کاموں میں نہیں جاؤں گا، ہوٹلوں کو آواز نہیں کروں گا، اپنے قوم کے اجڑے ہوئے غریب لوگوں کے چولہوں کو روشن کروں گا، چولہوں کو جلاؤں گا۔ جب میرے جوانوں کی سوچ یہ ہوگی، قوم کے لیے سوچے گا، سماج کے لیے سوچے گا اور سماج کے لیے فکر کرے گا، اسلامی کلچر کو وہ خود اپنائے گا اور دوسروں کو اپنانے کے لیے کہے گا، تو قسم خدا کی میرے پیارے ہم در در ذلیل نہیں ہوں گے، ہم در در رسوا نہیں ہوں گے، جگہ جگہ ہماری لنچنگ نہیں ہوگی، بلکہ جب اگر ہم مل کے رہیں گے، محبت سے رہیں گے، متحد سے رہیں گے، ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے، ایک دوسرے کو لات نہیں ماریں گے بلکہ ایک دوسرے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو زمانے پہ ہمارا رعب چھائے گا، زمانے پہ ہمارا دبدبا چھائے گا، ظالم ہم سے ڈریں گے اور ساری دنیا سے یہ آواز آئے گی صدا اسلام چمکا ہے، صدا اسلام چمکے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ کا نام چمکے گا۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، طوفان نوح لانے سے کیا فائدہ، ایک اشک ہی کافی ہے اگر اثر کرے۔ خلاصہ یہ ہے نوجوانوں، اپنی زندگی کو صحیح کاموں میں لگاؤ، صحیح راستے پہ آ جاؤ، صحیح پٹری پہ آ جاؤ، تم راستے پہ آ گئے تو عزت مسلمانوں کے قدموں کا طواف کرتی نظر آئے گی۔ اللہ پاک ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔